بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کے پینشن کے حوالے سے اور طریقہ کار کے حوالے سے، پینشن کی اقسام کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی، تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ای او بی آئی اپنے بیمہ دار افراد کو مقررہ شرائط و ضوابط کے مطابق کوئی ایک پینشن تاحیات پینشن ادا کرتا ہے۔ تاحیات پینشن، تاحیات بڑھاپا پینشن، تاحیات پسماندگان پینشن، تاحیات معذوری پینشن اور مقررہ بیمہ شدہ مدت ملازمت کم ہونے کی صورت میں یک مشت بڑھاپا امداد، جسے ہم اولڈ ایج گرانٹ بھی کہتے ہیں، اور خدا نخواستہ بیمہ دار فرد یا پینشن یافتہ کی وفات کی صورت میں قانون کے مطابق متوفی کی، اگر متوفی مرد ہے تو اس کی بیوہ کو، اگر متوفی خاتون ہے تو اس کے شریک حیات کو 100% پینشن منتقل ہو جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ بیمہ دار فرد کی وفات کی صورت میں اس کے والدین کو 5 برس تک پینشن ادا کی جاتی ہے، اور دوران ملازمت وفات کی صورت میں بیمہ دار فرد کی 36 ماہ کی بیمہ شدہ ملازمت اور کنٹریبیوشن کی بنیاد پر اس کی شریک حیات یا اس کے شریک حیات کو تاحیات پسماندگان پینشن ادا کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت اور آجران اور مالکان کی ذمہ داری ہے کہ ای او بی آئی قانون مجریہ 1976 کے تحت وفاقی حکومت اور آجران کو اس پینشن اسکیم کی مالی سرپرست مقرر کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت ای او بی آئی کو سالانہ بنیاد پر میچنگ گرانٹ فراہم کرنے اور رجسٹرڈ شدہ آجران ای او بی آئی کو رواں کم از کم اجرت کے 6% کے مساوی ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ وفاقی حکومت کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کے باعث افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ملک میں وقتاً فوقتاً برسر اقتدار آنے والے حکومتوں نے ای او بی آئی کو سرے سے ہی نظر انداز کیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنی قانونی ذمہ داری کے باوجود 1995 سے ای او بی آئی کی مساوی گرانٹ میچنگ گرانٹ بلا جواز بند کر رکھی ہے، جس کے باعث ای او بی آئی پینشن فنڈ کو زبردست خسارہ کا سامنا ہے۔ لیکن ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود حیرت انگیز طور پر ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور انتظامیہ نے اس مسئلہ پر کبھی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، جبکہ ای او بی آئی کے لاکھوں بیمہ دار افراد اور پینشن یافتگان کی ایک بڑی اکثریت اس صورتحال سے قطعی لا علم ہے۔